کہ بیرونی دنیا میں اوورسیز پاکستانی بہتر مستقبل کے لیے، روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے اور دیگر اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں۔ احسان الحق باجوہ صاحب، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے اوورسیز، جناب آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ بھائی صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، اوورسیز پاکستانی جب نام آتا ہے تو یقیناً آپ کی منسٹری بھی جو ہے اس سے ریلیونٹ ہی ہے، تو کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ اوورسیز پاکستانی اس وقت دنیا میں آباد ہیں؟ اور سب سے زیادہ کہتے ہیں جی جو لوگ اصل اوورسیز پاکستانی ہیں، پاکستانی تو سارے اوورسیز جو ہیں باہر اوورسیز کراتے ہیں، لیکن جو گلف کے اندر ہیں کیونکہ وہ بڑے سخت محنت کر رہے ہیں، اینٹیں اٹھا رہے ہیں، مزدوریاں، اور یورپ میں تو ترقی یافتہ ملکوں میں جو پاکستانی بیٹھے ہیں ان کے مصائب مشکلات ہو رہے ہیں، لیکن ان کی جو مشکلات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو فگر بتائیے گا، پھر اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں وہ بتائیے گا، پھر میں آپ سے جو بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اس طرف آؤں گا۔ پہلے آپ اس کی فگر اور جو آپ کی منسٹری اس وقت اوورسیز کے لیے کر رہی ہے وہ تھوڑا سا بتائیے۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے بڑی اچھی ایک توجہ دلائی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گلف میں سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین، عمان، جو گلف کی کنٹری ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں، زیادہ اوورسیز پاکستانی جو ہے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں کہ بزنس مین بھی، بڑے ویل سیٹڈ بزنس مین بھی وہاں موجود ہے، کہ جب سے یو اے ای بنا، 1971 میں یو اے ای بنا، اس سے پہلے کے لوگ موجود ہیں وہاں، تو ان کے بڑے ویل سیٹڈ بزنس مین بھی ہیں، ہزاروں لوگ ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں جو وہاں آ کے محنت مزدوری بھی کرتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ ہر مہینے ایک ریمیڈنس پاکستان میں بھجواتے ہیں، جو اپنے والدین کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ان کی لگاتار ریمیڈنس پاکستان جاتی ہے۔ تو وہ پاکستان کو سب سے زیادہ میں جو سمجھتا ہوں وہ گلف سے ریمیڈنس جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ پاکستان کو سپورٹڈ ہے۔ اوورسیز پاکستانی اس کے علاوہ ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی اور طرح کے ہیں، کہ وہاں ایک تو گرمی کا موسم ہوتا ہے، اور وہ بڑی انتھک محنت مزدوری کرتے ہیں، بڑا دل لگا کے محنت مزدوری کرتے ہیں، بڑے جوش اور جذبے سے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تو پھر دوسرے نمبر پر کہ ان کو جانا آنا وہاں سے بڑا آسان ہوتا ہے، 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہ سعودیہ کی ہو، قطر کی ہو، بحرین کی ہو، یا یو اے کی ہو، تو وہ بڑی محنت مزدوری، بڑی انتھک طریقے سے محنت مزدوری کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور پاکستان کو ساتھ ساتھ سپورٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ جو باقی دنیا کے پورے یورپ میں اوورسیز پاکستانی موجود ہیں، یہاں تھوڑے سے ڈیفرنٹ مسائل ہیں ان کے، کہ یہاں جب آ جاتا ہے بندہ، وہاں تو ویزا مل جاتا ہے، 2 سال کا ویزا یا 1 سال کا ویزا پورا ہو کے پھر آگے رینیو ہو جاتا ہے۔ جی۔ یہاں آ کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا کارڈ لینا پڑتا ہے، کارڈ لے کے، ابھی تو ورک پرمٹ کافی کھل گئے تھے، پیچھے بڑے لوگ پاکستانی یہاں آئے ہیں، وہ یو کے میں ابھی بھی ورک پرمٹ پہ لوگ آ رہے ہیں، اور وہ 5 سال اپنا ٹیکس برابر دیتے ہیں تو ان کو پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اسی طرح یورپ کے کنٹری میں بھی یہی پوزیشن ہے، لیکن اب کافی قوانین چینج ہو گئے ہیں، وہ 5 سے 10 سال اور 20 سال کے قانون پہ چلے گئے ہیں، اس پہ بعد میں آئیں گے۔ لیکن اب میں آپ جو اوورسیز کی آپ بات کر رہے ہیں، گلف کی اور یورپ کی، یقیناً ان کا جو زر مبادلہ پاکستان میں جا رہا ہے، اس کے ذخائر آپ دیکھیں کہ پہلے سے اضافہ ہوا ہے، بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ابھی تقریباً 50 ملین کے قریب جو ہے نا وہ زر مبادلہ چلا گیا جو پاکستان میں ریمیڈنس جا رہی ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اوورسیز کے ہمارے جو منسٹر ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، او پی ایف کے چیئرمین جو ہیں، ہم ہر جگہ پر جا رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لیگل چینل سے پیسے بھجوائیں، بجائے کہ یہ ہونڈی کے ذریعے پیسے جو بھجواتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مائنر سا ڈیفرنٹ ہے ہونڈی کے اور لیگل چینل سے پیسے بھجوانے کا۔ تو اگر آپ لیگل چینل سے پیسے بھجوائیں گے تو وہ پاکستان کی خدمت ہے، پاکستان کے ہر بندے، ہر بچے کی خدمت ہے، ہر بندے کی خدمت ہے۔ تو لیگل چینل سے پاکستان پیسے بھجوائیں، پاکستان ہمارا مضبوط ہوگا، پاکستان کی معیشت مضبوط ہے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے پہلے بات کی مارکہ حق کی، مارکہ حق کو 1 سال ہو گیا، اور الحمدللہ وہ ہم نے مارکہ حق کی سالگرہ بھی منا لی۔ ابھی مارکہ معاشیت ہے، ہم پاکستان کے جتنے
منسٹر صاحبان ہیں یا جتنے اتھینٹک لوگ ہیں سمیت وزیر اعظم سمیت سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ہماری سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم پوری دنیا میں جائیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو کنونس کریں اس بات کے اوپر آپ لیگل چینل سے پیسے بھجوائیں. اور مارکہ حق ختم ہو گیا. مارکہ معاشیت ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ ہے. مارکہ معاشیت ہم نے جیتنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چلانے والا مین کردار اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے زیادہ ریمیڈنس یہ بھیج رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں پاکستان میں، اور پاکستان میں یہ اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کی تو خدمت کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اصل پاکستان کی یہ خدمت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ مارکہ معاشیت بھی جیتیں گے. آنے والے چند سالوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا، اور پاکستان کا پوری دنیا میں پہلے بھی نام روشن ہے اور انشاءاللہ مزید نام روشن ہوگا. بالکل. دیکھیں جہاں کہیں بھی پاکستانی ہیں ان کو پاکستان کا نام روشن ہی کرنا چاہیے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ دوسرے ممالک کے لوگ دیکھ لیں کہ وہ جہاں ہوتے ہیں اپنے ملک کی آنکھ اور کان کا کام کرتے ہیں. تو ہم بھی پاکستانی، برٹش پاکستانی یا جتنے بھی دوسرے ملکوں کے یورپین پاکستانی یا گلف کے اندر پاکستانی رہتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے ملک کو جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پر بھی اپنا مرکزی کردار اور مثبت کردار ادا کریں، لیکن خاص طور پر پاکستان کی ضرور خدمت کرنی چاہیے. لیکن بھائی صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے، جب اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کا امبیسڈر بھی کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا دبئی نے پاکستان کے ویزے بند کر دیے تھے، پھر اس کے بعد سعودیہ نے پاکستان کے ویزے بند کر دیے، اور بہت سارے ملکوں نے ویزے بند کیے. اس کی جو پھر آپ نے دیکھا کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ لاہور، اسلام آباد ایئرپورٹس پر، دیگر ایئرپورٹس پر پاسپورٹ چیک کر رہے تھے، ویزے چیک کر رہے تھے، منسٹر اوورسیز بھی ساتھ تھے. اس میں یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان سے جو ٹریول کمپنیاں تھیں ڈیفرنٹ، وہ وہاں سے بندے بھرتی کر کے تو مانگنے کے لیے ان ملکوں میں گلف میں بھیجا جاتا تھا، جس میں دبئی، سعودی عرب اور سارے جو ہیں لوگ. اس حوالے سے جس سے پاکستان کا نام بڑا بدنام ہوتا تھا کہ لوگ پاکستانی حلیہ سب سڑکوں پر بھیک مانگتے تھے یا کوئی اس طرح کی بیڈ ایکٹیویٹی میں ہوتے تھے. تو اس حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا دبئی نے ویزا بند کر دیا تھا. تو وہ کیا کہانی تھی؟ دیکھیے میں اس بات کو اس طریقے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کا نام روشن کرنے کی بجائے پاکستان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمارے درمیان ہی کالی بیڑے موجود ہیں جو ہمارے ایجنٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو پاکستان میں جو ویزے خریدتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھرتی کر کے بھجواتے ہیں. اور وزٹ ویزوں کے اوپر بھی بہت سارے لوگ آ کے، جو غریب آدمی زیادہ تر وہ سعودی عربیہ میں اور دبئی میں خاص طور پر انہوں نے گدا گری کا کام شروع کیا، مانگنے کا، بھیک مانگنے کا کام شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کا نام جو ہے نا ایک بیڈ امپیکٹ گیا ہے پاکستان کے نام، جس کی وجہ سے یو اے نے ویزے بند کر دیے تھے. اور پھر اس کے علاوہ جو انلیگل لوگ آتے ہیں، وزٹ پر آ جاتے ہیں، پھر اوور سٹے ہو جاتے ہیں، پھر اور بھی وہ چھوٹے چھوٹے کرائم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یو اے کو دنیا کا سیف ترین کنٹری سمجھا جاتا ہے. تو وہ اس وجہ سے انہوں نے ویزے بند کر دیے تھے، جو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستانیوں کو بہت ساری پرابلم ہوئی تھی. سعودیہ نے آج تک ویزے ہمارے بند نہیں کیے. سعودیہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے، کافی سارے بندے انہوں نے پکڑے ہیں، لیکن بہت زیادہ پکڑے ہیں. بھیک مانگنے والوں کو تو پھر پکڑ کے واپس ہی بھیجوانا ہے نا. میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا نام روشن کرنے کی بجائے پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کے خلاف سر کیا کارروائی کی گئی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو یہاں سے پکڑ کر واپس گئے ہیں ان کے پاسپورٹ ہم نے بلاک کروا دیے ہیں. وہ دوبارہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ان کا کام ہی ہے بار بار آ کے یہاں بھیک مانگنا. اور ان کے پاسپورٹ بلاک کروا وہ لوگ ہو گئے جن کے پاسپورٹ بلاک ہو گئے قانونی، لیکن جو لوگ کر رہے تھے ان کو بھیج رہے تھے ٹریولز کمپنیاں بنا کر، جعلی ریکروٹمنٹ کمپنیاں بنا کر. وہ آپ کے جو ادارے ہیں
ان کو وہ سارا چیٹ کر رہے تھے. دیکھیں جس کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کس ریکروٹمنٹ کمپنی کے تھرو یہ گیا ہے, اس کو ریکروٹمنٹ کمپنی کو بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے, اور جو لوگ آ رہے تھے ان کے پاسپورٹ بھی بلاک کر دیے گئے, جو گداگاری میں مانگتے ہوئے باہر پکڑے گئے ہیں ان کے بھی پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے, پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہیے, پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرنی چاہیے. یہ چند گالی بیڑے جو ہیں یہ پاکستان کا نام جن کی وجہ سے خراب ہوا ہے, انشاءاللہ اس پر کنٹرول کر لیا گیا ہے, آئندہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اچھا بھائی صاحب, آپ کی وساطت سے چونکہ آپ کے پاس اوورسیز کی اپنا ڈپارٹمنٹس اور منسٹری ساری ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو اوورسیز زیادہ آپ کا فوکس جو ہے وہ او پی ایف یا جو دیگر او پی سی وہ ان ممالک کی طرف ہے جو کہ گلف میں ہے. یورپ کے پاکستانی, پھر یورپ میں یہ یونائٹڈ کنگڈم بھی ہے, پھر ویسٹ کے پاکستانی یو ایس اے, کینیڈا, اس میں بھی آپ ملینز کے حساب سے پاکستانی ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی جس طرح آپ گلف میں بھیجتے ہیں ہیومن ریسورس کو بھیجتے ہیں, آپ کا ایک ادارہ ہے ہیومن ریسورس کا جو منسٹری اوورسیز کے انڈر کام کرتا ہے, تو وہ باقاعدہ لائسنس دیتا ہے, لائسنس کے ذریعے ان لوگوں کے انٹرویوز ہوتے ہیں. تو وہ تو آپ نے کہا کہ جو غیر سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے منفی ان کو بلاک کر دیں گے, ان کو بلیک لسٹ کر دیں گے, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. لیکن یورپ کے اندر آپ دیکھیں کہ ابھی یو کے میں ایک اسکینڈل آیا کیئر ورکرز کا کہ یہاں پر کمپنیاں لوگوں نے فرضی بنائیں, پاکستانی بندوں سے کروڑوں روپیہ لیا, اور لینے کے بعد جب وہ یہاں پہ آئے تو کمپنیاں نہیں تھیں, وہ بیچارے یہاں پہ دکم کھاتے رہے, کسی نے اسائلم کر دیا, کوئی واپس چلا گیا, کوئی ابھی بھی بیچارہ چھپا ہوا ہے. تو اس حوالے سے اوورسیز منسٹری جو ہے جو یورپ کے لیے کوئی ایسا کوئی جامعہ حکمت عملی قانون کیوں نہیں بناتی کہ جو ایجنٹ کنسلٹنٹ کے نام سے ایجنٹس ہیں, کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس کو آپ علم میں ہوگا بھیج رہے ہیں. اب یو کے نے اسٹوڈنٹس ویزا بین کر دیا ہے. یہاں پر جو اسکلڈ ورکر جو آپ نے ورک پرمٹ پہلے بولا تھا اب وہ اسکلڈ ورکر ہے. اب اس کا بھی آپ دیکھیں کہ بڑا مشکل ہو گیا, ناممکن ہو گیا یو کے کا ویزا. وہ صرف اس وجہ سے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے ان ایجنٹس کے ہتھوں چڑھ کے آئے ہیں, اور آتے ہی انہوں نے اسائلم کلیم کر دیا اور سارا کچھ کیا. پاکستانی اسٹوڈنٹس نے اسائلم کلیم کیا, ہزاروں کی تعداد میں ہے. گورنمنٹ پلان کر رہی ہے ان کو واپس بھیجنے کا. اس حوالے سے آپ کی انٹیریئر منسٹری جو ہے کافی میٹنگ ہو چکی ہے. اوورسیز منسٹری سر اس میں کیا کر سکتی ہے کہ کوئی ایسا وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی منسٹری کے ساتھ کوئی بھی ایجنٹ ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائے اور پھر وہ کام کرے کہ جی میں کنسلٹنٹ ہوں, کوئی آپ کی طرف سے کوئی ایسا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے تاکہ کوئی بندہ بھی اس کے پاس جائے اور اس کو معلوم ہو کہ یار یہ بندہ سرٹیفائڈ ہے, یہ ایسے یو کے سے واپس نہیں آیا. جو میں نے دیکھا جہاں سے بندے جو ڈپورٹ ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان میں ایجنٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وسیم صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اوورسیز کی منسٹری ہے انٹیریئر منسٹری کے ساتھ مل کر یہ اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کیا ہے. ہم لوگوں نے آپ نے بہت زیادہ ورک کیا ہے. جو تو ابھی پہلے تھا کہ جو ریکروٹمنٹ ایجنسی بنا لیتے ہیں نا آرام سے لوگ, اب وہ آرام سے بنانے والا چانس ختم ہو گیا. بہت ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہو گیا ہے ریکروٹمنٹ ایجنسی بنانے کا, جو لوگ بندے باہر بھجوا سکیں گے. تو جو پہلے ایجنسیاں تھیں ایسی جنہوں نے باہر بندے بھجوائے وہاں سے پیسے لے کے اور لوگ یہاں آ کے خراب ہوئے, وہ ایجنسیاں تمام بین ہو چکی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو صاف اور شفاف طریقے سے لوگ باہر آئیں گے, اور وہی لوگ آئیں گے جو جینون لوگ ہیں اور جینون آ کے کام کریں گے. وہ خواہ یورپ میں ہوں یا یو کے میں ہوں, وہ صحیح کمپنیوں کے تھرو آئیں گے اور آ کے اپنا ٹیکس پے کریں گے اور یہاں کے قانون کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے, اور پھر بعد میں ان کو پاسپورٹ ملنا ہی ملنا ہے, پاسپورٹ مل جائے گا. وہ بات ختم ہوگی. آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ 2 نمبر ریکروٹمنٹ ایجنسیاں بنی ہوئی تھیں جو لوگوں کو باہر بھیجتی تھی, وہ ان کے تمام کی تمام بین ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹیریئر منسٹر خود ایئرپورٹ پر جا کے ساری چیکنگ کرتے رہے ہیں, اور ہم نے بڑی اس کے اوپر سختی کی ہے کہ جو باہر آ کے پاکستان سے بندہ یہاں آنا تو آسان ہے, یہاں آ کے پھر وہ غلط کام کرے تو وہ پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. ہم اپنے پاکستان کا نام جو ہے نا وہ خراب نہیں کرنا چاہتے. انشاءاللہ ان کے اوپر بڑی سختی سے پابندی ہے. اچھا بھائی صاحب, آپ نے دیکھا ہے کہ اوورسیز جو یونٹس پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں وہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں,
اور بعض آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نیگیٹو چیزیں بھی ہو رہی ہیں کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر ایمن فیلڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ پروٹیسٹ ہوتے تھے, لڑائیاں ہوتی تھیں, لوکل جو کمیونٹی تھی وہ ویسٹ منسٹر تک شکایتیں کرتی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کے کیپٹل کے اندر ایک ملک سیاسی جماعت کے سربراہ کے گھر کے باہر, پھر یہاں پہ کوئی ججز آتے تھے یا کوئی ایسی شخصیات آتی تھی ان کے خلاف آپ نے دیکھا کہ ان کو فالو کیا جاتا تھا, نعرے بازی کی جاتی تھی. تو اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی کی گئی ہے, کہا گیا کہ جی کونسلیٹس کی ذمہ داریاں لگائی گئی تھیں, انہوں نے لسٹیں بنائی ہیں, لوگوں کو بلاکس کر دیا گیا ہے, تو اس حوالے سے کیا سر؟ دیکھیں جی, میں اس بارے میں میری رائے ذرا ڈیفرنٹ ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ ہم بے شک یو کے نیشنل ہیں, یورپین نیشنل ہیں یا گلف میں لوگ ویزا لے کے آتے ہیں, تو جو لوگ ہم پاکستان سے باہر آ جاتے ہیں نا, ہم سب اوورسیز پاکستانی ہیں, اور ہمیں یہاں آ کے صرف اپنے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان ہے تو اوورسیز پاکستانی ہیں, تو ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے. لیکن ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ہم اپنی پارٹیوں میں الجھ گئے ہیں, اور اپنی پارٹیوں کے پھر جو ہمارے قائدین ہیں ان کی باتوں کے پیچھے لگ کے ہم اپنے آنے والے نسلوں کا بھی اور اپنا آپ بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. جو ہم نہ صرف اپنا تو کردار خراب کر ہی رہے ہیں, اپنے بچوں کا بھی کردار خراب کر رہے ہیں, اپنی نسلوں کا بھی کردار خراب کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں. یہ کوئی اچھا امپیکٹ تو نہیں جاتا کہ ہم جو پاکستانی ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, کہ میاں صاحب کے گھر کے باہر جا کے نعرے بازی, ان کے دفتر کے باہر نعرے بازی اور بدتمیزی, بد تہذیبی, یہ کس نے سکھائی ہے؟ آج سے پہلے نہیں تھی, یہ عمران نیازی کی حکومت میں آئی ہے. انہوں نے میں تو پہلے بات کر چکا ہوں, عمران نیازی کی حکومت نے, عمران نیازی نے ہماری یوتھ کو بدتمیز اور بد تہذیب بنا دیا. یہ باتیں بالکل غلط ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب اوورسیز پاکستانی ہیں, ہمیں باہر جب پاکستان سے باہر جائیں تو پاکستان کی بات کرنی چاہیے. یہ کس نے سکھائی؟ پھر میں کہوں گا عمران نیازی صاحب نے سکھائی. کیوں؟ جب ایک امریکہ میں عمران نیازی صاحب گئے تھے تو انہوں نے پاکستان کے اوپر اتنا کیچڑ اچھالا تھا. انہیں نیشنل لیول کی بات کرنی چاہیے تھا, پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ پروموٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ اس جلسے میں پوری دنیا کو کیا میسج دیا کہ میں جا کے میاں صاحب کے اے سی اتار دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں ان کو اچھا کھانا نہیں دوں گا. یہ عمران نیازی کی حکومت میں یہ سب کچھ ہوا ہے, اور یہ غلط روایت ہے. ہمیں باہر نکل کر صرف پاکستان کی بات کرنی چاہیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرنی چاہیے. یہ بالکل آپ اپنی جگہ پہ بات جو درست کر رہے ہیں, لیکن جو ان کے تحفظات ہیں کہ ان کے لیڈر کو اندر رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ نانصافیاں کی جا رہی ہیں, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی, وہ یہی ایجنڈا لے کے باہر آتے ہیں نا. پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کونسلیٹس کے باہر اور سب جگہوں پہ یہ وہ مظاہرے کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیسے وہ اپنے احتجاج کو کس طرح؟ صاحب بڑی زبردست بات کی ہے. ان کو یہ بات بھول گئی ہے کہ جب 2018 میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہم جیتے تھے اور بنا دیا گیا تھا پرائم منسٹر عمران نیازی کو, اور عمران نیازی نے کون سے آدمی کو جیل میں نہیں ڈالا تھا؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم کی, پھر ان کو جیل میں ڈالا, ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا, پھر میاں محمد شہباز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا, میاں حمزہ شہباز صاحب کو جیل میں ڈالا, خواجہ آصف صاحب کو جیل میں ڈالا, خواجہ سعد رفیق کو جیل میں ڈالا, خواجہ سلمان کو جیل میں ڈالا, رانا ثناء اللہ صاحب کو جیل میں ڈالا, شاد خان عباسی صاحب کو جیل میں ڈالا. کس بندے کو جیل میں نہیں ڈالا انہوں نے؟ کیا کیا ہمارے اوپر الزام نہیں لگائے؟ اگر میں اپنے حوالے سے اپنی بات کروں تو میں 2013 میں پہلی دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی بنا, تو میں نے زمینیں جو خریدی تھی 2008, 9, 10 میں خریدی تھی. پاکستان میں پیسہ بھجوایا تھا دبئی سے, کمائی کر کے, حق حلال کی کمائی کر کے پاکستان پیسہ بھجوایا تھا اور زمینیں خریدی تھی. میرے اوپر بھی نیب کے کیس بنائے گئے, میرے اوپر بھی اینٹی کرپشن کے کیس بنائے گئے. عمران نیازی صاحب کو اور اس کے ورکروں کو اور ان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ چیلے چمٹے ہیں, ان کو وہ بات بھول گئی ہے کہ ہمارے اوپر کتنا ظلم ہوا ہے. لیکن ہم تو ان کے اوپر صحیح کر رہے ہیں. دیکھو میں نے ایک یہ شعر بھی پڑھا تھا اسمبلی میں کہ عمران نیازی صاحب نے ہر چیز ہی ملک کی بیچ ڈالی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو عمران نیازی صاحب نے وہ کیا کس کو جس میں تحفے جاتے ہیں کیا بولتے ہیں, توشہ خانہ کی سامان کو بھی بیچ ڈالا ہے. تو عمران نیازی صاحب نے کیا کیا؟ پنکی پیرنی نے کیا کیا ہے؟ گوگی نے کیا کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے 3.5 سالوں میں کیا کیا ہے؟ ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے.
اگر ہمارے اے سی لگتا تھا, ڈی ایس پی لگتا تھا تو وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گئے, ڈی پی او اور ڈی سی لگتے تھے تو وہ بھی کروڑوں روپے دے کے لگتے تھے. تو پھر عوام کا حالت انہوں نے بیڑا غرق تو ان لوگوں نے کیا ہے. آج سے اس سے پہلے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے, میرٹ پر ڈی سی اور ڈی پی او لگتے تھے اور انصاف کی باتیں ہوتی تھی اور بالکل میرٹ پہ کام ہوتے تھے. ان اب لوگوں تو نے مریم نواز ہے نا, اب تو اس وقت وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف تھے, اب مریم نواز کا دور چل رہا ہے, اور اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ میرٹ, میں سمجھتا ہوں میرٹ پہ ہو رہے ہیں. دیکھیں پوری دنیا آج یاد کر رہی تھی کہ میاں محمد شہباز شریف نے پنجاب کو بنایا, پنجاب کو کام کیا. آج میاں شہباز شریف سے اوپر 10 نمبر اوپر مریم نواز پہنچ گئی ہے. آج ہر بندہ مریم نواز کی بات کر رہا ہے کہ مریم نواز بہت اچھے کام کر رہی ہے. اس نے بے شک ستھرا پنجاب لے کے آئی ہے, ہاسپٹل کے کام کر رہی ہیں, ڈیلسز فری ہو رہے ہیں, ہاسپٹل میں دوائیاں فری مل رہی ہیں, یونیورسٹی اور کالجز میں تعلیم کا معیار کو بہتر کیا گیا ہے, روڈ سٹرکچر بن رہے ہیں, ماڈل سٹی بن رہے ہیں, ماڈل گاؤں بن رہے ہیں, صاف پانی کا پینے کا پانی مل رہا ہے. مریم نواز نے بہت کام کیے ہیں. کتنے کام گنوائے مریم نواز کے. مریم نواز تو ٹاپ پہ چلی گئی ہے. دیکھیں اس وقت چاروں صوبوں کی عوام یہ کہتی تھی کہ ہمیں وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ چاہیے. ابھی باقی 3 صوبوں کی حالت دیکھ رہے ہیں نا, کہاں ہے وہ. ایک جب میں ذرا پیچھے جاتا ہوں تو پھر باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی کہ اس وقت جب ہم میٹرو بنا رہے تھے, میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو یہ کہتے ہیں میٹرو کی ضرورت نہیں, اور عمران نیازی کہتا تھا کہ میں کے پی میں میٹرو نہیں بناؤں گا. پھر انہوں نے وہی میٹرو شروع کی اور اسی میں اربوں کا گپلا ہوا. آج تک ان کی میٹرو صحیح طریقے سے نہیں چل سکی, اور یہ ہماری پنجاب کی میٹرو چل رہی ہے. ایک منٹ ذرا. اور وہی آج چاروں صوبوں کی عوام کہتی ہے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف جیسی وزیر اعلیٰ چاہیے. مریم نواز دن رات کام کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے. آج تک کسی وزیر اعلیٰ نے اتنا کام نہیں کیا جتنا مریم نواز نے ان 2.5 سالوں میں کر دیا. اور مریم نواز ڈیلی بلا ناگا اپنے آفس آ کے بیٹھتی ہے اور میٹنگ پہ میٹنگ چل رہی ہوتی ہیں اور وہ کام کر کے دکھا رہی ہیں. آج پورے دنیا مان گئی ہے کہ مریم نواز کے کام جس طریقے سے مریم نواز کام کر رہی ہے. بھائی صاحب آپ موجود تھے, اور آخر میں بس 1 منٹ باقی ہے. میں چاہوں گا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, چونکہ اوورسیز کی منسٹری آپ کے پاس ہے, پارلیمنٹری سیکرٹری بھی ہیں, تو وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں. کچھ تحفظات ہیں, ان کو سیکورٹی کا مسئلہ ہے, عدم اعتماد کی کمی ہے. تو پہلی کانفرنس جو ہوئی تھی آرمی چیف صاحب کی, وہاں پہ شمولیت بھی ہوئی, او پی ایف نے کی ہے. دوسری کانفرنس یہ جنگ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی. تو مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے اقدامات کرنے سے اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد مزید بحال ہو سکتا ہے اور پاکستان میں مزید ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں. جس طریقے سے ہمارا اپریل میں کنونشن ہوا تھا اوورسیز پاکستانیوں کا, بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا, پوری دنیا سے اوورسیز پاکستانی بلائے گئے تھے, اور وہاں جو فیلڈ مارشل صاحب نے سپیچ کی تھی وہ ایک سپیچ مثالی تھی, اور اس سپیچ کی وجہ سے انڈیا کو آگ لگی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بہت زیادہ سوچتے ہیں. انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, کر رہے ہیں, اور ان کی حفاظت کی بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر کوئی اوورسیز پاکستان جاتا ہے تو اس کو جس قسم کی بھی سیکیورٹی چاہیے وہ ہمارے نوٹس میں دے, ہم اس کو سیکیورٹی بھی مہیا کریں گے اور عزت بھی ملے گی. اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ ہم سب مل کر, میرا یہ پیغام ہے پورے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ہمیں صرف پاکستان کی بات کرنی چاہیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرنی چاہیے, اور ہم سب لوگ مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے. بے شک وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, بے شک افواج پاکستان کا کوئی سپاہی ہے, بے شک وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہے, اور پاکستان کا ایک ایک بچہ, بوڑھا, ہماری مائیں بہنیں سب پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں اور پاکستان کو آگے لے جانے میں اہم کردار ادا کریں گے. بس اب دوسری اوورسیز کانفرنس جو ہے وہ اس کی ڈیٹ انشاءاللہ میرا خیال جولائی کے بعد تیاریاں اس کی تیاری ہو رہی ہے. جولائی میں کوئی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی, جولائی اگست میں انشاءاللہ فیو منتھ کے اندر ہوگی.